جی ناظرین، خسرہ کی بیماری کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں۔ خسرہ کیا ہے، خسرہ کی بیماری کیسے پھیلتی ہے، خسرہ کی بیماری کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ بنیادی طور پہ خسرہ کی بیماری ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر ایک متاثرہ شخص میں خسرہ کی بیماری ہے تو دوسرے کئی افراد اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر کہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ایک تو یہاں پہ پور جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، یعنی کہ بنیادی صحت کی سہولیات نہیں ہے یا کم آمدنی والے لوگ ہیں تو وہاں پہ بھی زیادہ یہ پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیونو کمپرومائز ایسے بچے جو ایڈ کا شکار ہوں، HIV ایڈ کا شکار، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کی بیماری کا شکار ہوں تو ان میں زیادہ یہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیماری جو خسرہ کی بیماری ہے، امیونو کمپرومائز جیسے بچے ہیں، وہ پہلے سے ان کی قوت مدافعت سسٹم کم ہے، اس وجہ سے پھیلتا ہے یہ خسرہ۔ چونکہ یہ زیادہ تر مؤثر ویکسین دینے کے جیسے بچے جن کو مؤثر ویکسین دی جاتی ہے ان میں کم چانسز ہوتے ہیں، اور جن کو ویکسینیشن نہیں ہوتی کم ایج میں زیادہ یہ اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور خسرہ کی بیماری یہ پھیلتی کیسے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے۔ متاثرہ افراد جس کے اندر یہ خسرہ کی بیماری ہے، وائرس ہے، تو وہ جب کھانسی کرے گا یا اس کے ناک یا گلے سے جو رطوبتیں خارج ہوں گی یا ڈراپلیٹ خارج ہوگا، وہ دوسرے ایک صحت مند فرد کو بھی کیا کر سکتا ہے، متاثر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ موڈ آف ٹرانسمیشن یہ وہ ڈراپلیٹ ہے جو ایک متاثرہ افراد سے کے منہ سے یا ناک سے وہ ڈراپلیٹ خارج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی علامات کیا ہیں؟ چونکہ یہ انفیکشن 10 دن اس کا پہلا، چونکہ انفیکشن جو ہے اس کی انفیکشن کی وجہ سے تیز بخار ہونا پہلی اس کی علامت ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندے کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو بخار، اس انفیکشن کی وجہ سے بخار، ہائی گریڈ فیور ہوگا۔ اس کے علاوہ جسم کے اوپر 7 سے 18 دن انفیکشن کے بعد وہ دانے نمودار ہو جاتے ہیں، کوپلیٹ ڈراپ جسے ہم بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا، ناک بہنا اور پورے جسم پہ ریش ہو جانا، یہ اس کی تمام علامات ہیں اس خسرہ کی، جو عام طور پہ ہم جسے اپنی زبان میں جھانگرا بولتے ہیں اور انگلش میں سے ہم میزل بولتے ہیں۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اب اس کی پیچیدگیاں کیا ہے کہ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے وہ زیادہ تر اس کی ایک تو کمپلیکیشن نمونیا ہے، وہ نمونیا میں اس کو بیماری جو کمپلیکیشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دست اور اسہال کی وجہ سے اس کی دماغ کی انسفلائٹس یعنی دماغ کی سوزش ہو جاتی ہے، دماغ کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تو اس کی آندھا پن جو ہے اس کی کمپلیکیشن میں آتا ہے، اس کی پیچیدگی میں آتا ہے کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، اس کی پریونشن نہ کی جائے تو وہ مریض وہ آندھا پن اس میں انداز آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دماغ کی سوزش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ چونکہ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، اس کی صرف ویکسین ہے جو کیا کرتی ہے، اس سے بچے کے اندر امیونٹی پروفائل کو ڈیولپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ امیونٹی پروفائل ڈیولپ ہوگا تو وہ وائرس کے ساتھ وہ وائرس اس پہ ڈومینیٹ نہیں ہوگا۔ اور جو ویکسین جو MR ویکسین ہے، میزل اینڈ روبیلا ویکسین ہے، جو ایک 9 ماہ کی عمر میں بچے کو دی جاتی ہے اور ایک 15 ماہ کی عمر میں اس کی ویکسین انجیکشن ہے لگائے جاتے ہیں، جو کیا کریں گے، میزل سے بچائیں گے۔ تو اپنے ارد گرد ماحول میں جتنے بچے ہیں آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے معاشرے میں، اگر جن کو ویکسین میزل کی نہیں لگی تو آپ اپنے قریبی ہیلتھ فیسلٹی پہ جا کے ان بچوں کو ویکسینیشن، میزل کی ویکسینیشن کروائیں، تاکہ یہ چونکہ ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کی پریونشن ہے، یہ ہے کہ ویکسینیشن کروائی جائے تاکہ بچے کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جو اس وائرس کے خلاف لڑے اور اس وائرس کو اپنے اوپر ڈومینیٹ نہ ہونے دے۔ بہت شکریہ۔